السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کربلا میں جرت و بہادری، عزیمت و شجاعت، صبر و استقلال، ہمت و جوامردی، ذہانت و فراست کا استعارہ بننے والی شخصیت نے امت کو یہ پیغام عمل دیا ہے کہ خاندان، کنبہ اور قبیلہ کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ حق کو حق ہی رکھنا، باطل کے سامنے ڈھیر نہ کرنا، کیونکہ حق والوں کی تاریخ ہی گروہ انسان کی زبان زد خیر کے الفاظ کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔ مظلوم کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دوش نبوت کے شاہ سوار، فرزند حیدر کرار، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام اور معمولی شخصیت نہ تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پر نہایت مسرت کا اظہار فرمایا۔ گھٹی مبارک بھی اپنے لعاب دہن سے دی اور نام بھی خود رکھا۔ اگر کبھی دوران خطبہ مسجد کے اندر تشریف لے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو موقوف فرما کر پہلے انہیں گود کے اندر اٹھاتے اور فرماتے کہ اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ کبھی فرماتے الحسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی ان شہزادوں کے ساتھ محبت کے انداز نرالے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر مقرر فرما رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسکراتا دیکھتے تو فرماتے کہ جنت میں بہار آ گئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے محبت فرماتے، ان کی عزت و تکریم فرماتے، ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے۔ نہایت ہی ذہین، فتین، ہنس مکھ، عابد و زاہد شخصیت تھے۔ سینہ مبارک سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو نانا کے دین کی آبیاری کے لیے میدان کربلا میں شہزادہ جنت ظالموں کے ہاتھوں خاک و خون میں لت پت ہو کر رب تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔